کینیڈا نے بیرون ملک سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنے والے طلباء کے لیے اپنی امیگریشن پالیسی میں نئے قوانین کا اعلان کیا ہے جو کہ 1 جنوری 2024 سے نافذ العمل ہوں گے۔ کینیڈا کے وزیر امیگریشن مارک ملر نے کہا ہے کہ وہ کینیڈا میں حصول علم کے لیے آنے والے افراد کو مناسب ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اور انڈیا سمیت دنیا بھر سے لاکھوں افراد ہر برس کینیڈا کام اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ نئے قوانین سے کینیڈا جانا مزید مشکل اور مہنگا ہو جائے گا۔ نئے قوانین کیا ہیں؟ کینیڈا نے GIC یعنی گارنٹیڈ انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹ کے تحت جمع کرائی جانے والی رقم میں اضافہ کر دیا ہے۔ نئے قوانین کے مطابق اس رقم کو بڑھا کر $20,635 کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے یہ رقم $10,000 تھی اور اسے سن 2000 میں بڑھایا گیا تھا۔ GIC اس رقم کو کہتے ہیں جو بین الاقوامی طلبہ کینیڈا میں رہائش کے سلسلے میں اپنی اہلیت ثابت کرنے کے لیے جمع کراتے ہیں۔ اپنی پریس ریلیز میں کینیڈین حکام کا کہنا تھا کہ وقت کے ساتھ روزمرہ اخراجات بڑھ رہے ہیں، تاہم اس فیس کو بڑھایا نہیں گیا تھا، جس کی وجہ سے طلبہ کو کینیڈا آمد پر پتہ چلتا تھا کہ ان کے پاس اتنے فنڈ نہیں ہیں کہ وہ تعلیم جاری رکھ سکیں۔ 2024 سے ہر امیدوار کو کم از کم $20,635 ظاہر کرنا ہوں گے۔ یہ رقم پہلے سال کی ٹیوشن فیس اور سفری اخراجات کے علاوہ ہے۔ اس کے علاوہ کینیڈا میں پہلے اسٹوڈنٹ ویزے پر آنے والے طلبہ کو ایک ہفتے میں صرف 20 گھنٹے کام کرنے کی اجازت تھی، لیکن پھر کینیڈین حکومت نے طلبہ کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ فل ٹائم کام کرنے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ تاہم اس قانون کی میعاد 31 دسمبر 2023 تک تھی، لیکن اب کینیڈین حکومت نے اس کی مدت 30 اپریل 2024 تک کر دی ہے۔ تیسرا قانون ورک پرمٹ کے حوالے سے ہے۔ کورونا کی وبا سے لیبر مارکیٹ کی ضروریات پورا کرنے کے لیے کینیڈا نے عارضی بنیادوں پر ورک پرمٹ کی مدت میں 18 ماہ کا اضافہ کیا تھا۔ کینیڈا میں 2 برس تک تعلیم حاصل کرنے والا شخص اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد 3 سال کا ورک پرمٹ یعنی 3 بار 18 ماہ کا ویزا حاصل کر سکتا تھا، لیکن اب 18 ماہ کا مزید ورک پرمٹ حاصل کرنے کا حصول جنوری سے ختم کر دیا گیا ہے۔ تاہم کینیڈین حکومت نے واضح کیا ہے کہ جن افراد کے ورک پرمٹ ویزے کی مدت 31 دسمبر سن 2023 کو ختم ہو رہی ہے، صرف وہی 18 ماہ کے ورک پرمٹ ویزے کی درخواست دینے کے اہل ہوں گے۔ کینیڈین حکام نے واضح کیا ہے کہ وہ تعلیمی اداروں کے لیے لازم بنائیں گے کہ صرف اتنے طلبہ کو داخلہ دیں ان کے پاس ضروری سہولیات جیسے رہائش دستیاب ہوں۔ کینیڈا میں مقیم امیگریشن کے ماہر رتن دیپ سنگھ کہتے ہیں کہ GIC قیمت میں لی جانے والی رقم میں اضافہ طلبہ کے لیے مایوس کن ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ماضی کے مقابلے میں کینیڈا اب رہائش انتہائی مہنگی ہو گئی ہے اور اسی وجہ سے طلبہ کی بڑی تعداد تہہ خانوں میں رہنے پر مجبور ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے علاوہ کچھ طلبہ خیموں میں بھی رہنے پر مجبور ہیں، جبکہ کھانے پینے کے لیے وہ گردواروں کا رخ کرتے ہیں۔ رتن دیپ سنگھ کے مطابق کینیڈا GIC میں اضافے کر کے یقیناً معاشی طور پر مضبوط طلبہ کو اپنے ملک میں بلانا چاہتا ہے، لیکن بہتر ہوگا اگر یہ اضافہ بتدریج کیا جائے۔ رتن دیپ سنگھ کے مطابق جنوری سے 18 ماہ کی ورک پرمٹ اسکیم بند ہونے سے بھی بہت سے طلبہ متاثر ہوں گے۔